بلیٹن کا آغاز کریں گے. خبر آپ کو دیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی رہی. مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس ایک بار پھر 81,000 کی سطح عبور کر گیا. 1532 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 81,993 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. سٹاک ماہرین کا کہنا ہے شرح سود میں کمی اور IMF کی جانب سے قرضے کی منظوری کے امکان کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس میں 1532 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 81,993 پوائنٹس پر پہنچ گیا. سٹاک ماہرین کا کہنا ہے شرح سود میں کمی اور IMF سے قرض کی منظوری کے امکان کے باعث انویسٹرز میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. اور معاشی تجزیہ کار عابد سلیحری کی جانب سے کہا گیا کہ معیشت میں بہتری کے اشاریے نظر آ رہے ہیں. شرح میں کمی اور IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے قرض کی منظوری اہم نکات ہیں. ان سب مثبت خبروں کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے. اپنی معیشت پہ اس وقت ایک کانفیڈنس ہے, ایک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اور اسی لیے یہ بڈ جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اب کم رہے. اور اس کے بعد پھر انویسٹرز جو تھے انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کا رخ کیا, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. IMF میں پاکستان کا کیس جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد اگین ایک ہوپ جو ہے پاکستان کی کریڈٹ وردینس کے بارے میں وہ بہتر ہے. ADB نے بھی آج $1 بلین کے نئے لون جو ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے وہ اپروو کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ خاصی مثبت خبریں ہیں, اور مثبت خبریں جو ہیں وہ پھر مارکیٹ میں مثبت طریقے سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں, اور یہ ایک اچھا آغاز ہے آج مارکیٹ کے لیے. امریکہ میں نئے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے صدر جو بائیڈن کو اپنی سفارتی اسناد پیش کر دی. اس موقع پر صدر بائیڈن نے کہا چیلنج سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے. انہوں نے دونوں ممالک کی مضبوط شراکت داری کو دنیا بھر کے لوگوں کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے اہم قرار دیا. پاکستان نے افغانستان سے بڑھتے دہشت گردی کے خطرے سے خبردار کر دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے فتنہ الخوارج کو افغانستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم قرار دیا. سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ فتنہ الخوارج افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے کر رہا ہے. پاکستان TTP کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا. دہشت گردی کے خلاف علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کے لیے تیار ہیں. Within and from Afghanistan poses the single most serious threat to the country, to the region, and to the world. Other terrorist groups such as Al-Qaeda and the TTP and others are not only present in Afghanistan, they appear to have been provided safe havens and protection by the Afghan interim government. The TTP has been provided some of the most modern weapons acquired by the Taliban from the stocks left behind by the withdrawing foreign forces. Pakistan, for its part, will take national action, and we will cooperate with regional and international organizations to eliminate the threat from the TTP and its associates. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 حلقوں میں الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کے خلاف فیصلہ محفوظ سنا دیا. جسٹس طارق جہانگیر کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیج کر دوبارہ فیصلے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا. شعیب شاہین، عامر مغل، علی بخاری نے ٹریبونل تبدیلی کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں. موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹریبونل میں تعینات کیا تھا. نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق عدالت کو 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں حکم جاری کر دیا. عدالت نے فیصلہ بانی PTI اور بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ جلد کرنے کی درخواست. عدالتی حکم میں کہا گیا اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں. نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو 5 اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے. اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا. درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ التوا کا شکار ہے. درخواست گزار وکلا نے ضمانت کی درخواستوں پر جلد فیصلے کی ہدایت کرنے کی استدعا کی. FIA نے موقف اختیار کیا. قانون کے مطابق عدالت ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کرے گی. FIA کے پاس کیس ٹرانسفر ہونے کے بعد ضمانت کی درخواستیں اسپیشل جج سینٹرل کے پاس زیر التوا ہیں.
پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت۔ عدالت نے نیب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیس کا جائزہ لینے اور جواب جمع کرنے کی ہدایت کی۔ علی امین گنڈاپور کے وکیل نے کہا نومبر 2023 میں نیب کی جانب سے علی امین کو نوٹس بھیجا گیا جس میں جرم کی وضاحت نہیں کی گئی، صرف جائیداد کی تفصیلات مانگی گئی۔ نیب کے 2 نوٹسز کو غیر قانونی قرار دے کر ہر قسم کی کارروائی سے روکا جائے۔ JUIFA نے بلاول بھٹو کے دعوے کی نفی کر دی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مسودے میں کیا کچھ تھا انہیں معلوم نہیں تھا۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ کی 11th آور میں گفتگو، بتایا بلاول بھٹو سے جو باتیں ہوئیں تاثر ملا، انہیں مسودے کی شکوں کا علم تھا۔ جو اس وقت جو تاثر دیا جا رہا تھا اس وقت یقیناً میٹنگز بھی ہوئی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور جس میں اعظم نذیر تارڑ بھی تھے، محسن نقوی صاحب ہوں گے۔ اس وقت صرف زبانی باتوں پہ اور اس وقت یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ یہ مولانا کی سپیچ کے مطابق کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے بنائی ہے اور انہوں نے کہا کہ بس آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیں۔ وہ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس کو ووٹ کروانا تھا اس سے جو پہلے کی رات تھی، یہ مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں۔ اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے، تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں یہ آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس طرح کا تاثر دیا۔ اس وقت جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی موجود تھے، وہ ہم نے کہا کہ جی اس کو اب تو پورا پڑھنا تو ٹائم لگے گا، یا میرے ساتھ بیٹھ جائیے پھر ساری رات جاگتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پھر وہ صبح اس پہ ملتے ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا کہ اس کو آپ ایجیٹیٹ کریے، میرا اپنا اس پہ جو ہے نا وہ نہیں بن رہا تھا، مگر ہماری تو مجبوری ہے، آپ ایجیٹیٹ کریے کمیٹی میں، ہم آپ کے ساتھ شاید جتنا ممکن ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ابھی ہم کلاس وائز میں اور مرتضیٰ اور بلاول جو ہے نا ہم تینوں بلاول کے آفس میں بیٹھے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور بات آگے چل رہی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ ہو گیا۔ مین وائل پھر میں چونکہ تقریباً معاملے کو سمجھ چکا ہوا تھا، میں نے مولانا کو وائس نوٹ کر دیا کہ جی اس میں یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے معاملہ۔ پھر بلوا لیا مولانا نے، کیا مجھے سمجھاؤ ساری بات۔ اس کے بعد مولانا نے پھر کہا کہ نہیں اس پہ ہم کو جو ہے نا یہ تو آپ کا ورژن ہے، شاید ممکن ہے کہ اس میں کاؤنٹر ورژن بھی لینا پڑے یا ہم آپس میں ڈیبیٹ کریں، ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا، یہ تو اتنی سادی بات نہیں ہے، یہ تو پھر لوگوں کے پاس بھی جانا ہے۔ بلاول صاحب کل کہتے ہیں ہمارے انٹرویو میں کہ نون لیگ کی وش لسٹ میں ضرور شامل تھا، لیکن ہم نے ان سے کہہ دیا کہ صاحب ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ جو سارا کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تب مجھے بلاول صاحب نے بتایا کہ آپ کے اعتراض پہ ہم نے یہ نکال دیا، اور پھر اس وقت شہری بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کہا اس میں آرٹیکل یہ اپنا انوائرمنٹل اس کا بھی ڈال دیجیے کہ وہ بھی جو ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے۔ میرے پاس جو آج بھی پڑا ہوا ہے وہ وہی ہے، اس میں آرٹیکل 8 سیویلینس کا ملٹری ٹرائل وہ سارا شامل ہے، اس میں جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آج بھی سارا کچھ میرے پاس۔ کوئی بھی ایسے جج صاحب جو سپریم کورٹ پاکستان سے ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں تھوڑے دنوں بعد، وہ آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں، یہ شاید آپ کے لیے حمایت کرنا ممکن نہ ہو آپ لوگوں کے لیے؟ یہ بھی جی بالکل درست ہے۔ یہ جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا وہ وکیلوں کی طرف سے رد عمل آئے گا جو کہ برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ بات بتا دی گئی تھی بلاول صاحب کو۔ محسن نقوی صاحب وہ کس کی ریپرزنٹیشن؟ وہ پتہ نہیں ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہو، مولانا کے برخوردار ہے، مولانا کہتے ہیں میرے برخوردار ہے۔ کامران مرتضیٰ نے بلاول بھٹو سے متعلق جو بات کی وہ غلط ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے JUI سینیٹر کے بیان کو مسترد کر دیا، کہا کہ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی عدالت کی بات کی تھی، کامران مرتضیٰ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات درست ہے کہ 3 ملاقاتیں بلاول صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کہی ہے یہ بات درست نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی بات بلاول صاحب سے منسوب کرنا غلط ہے۔ تو آرٹیکل 8 کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر اسپیسیفکلی کیا ہے، اسی لیے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب بات ہی کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بلاول صاحب سے منسوب کیا ہے جملہ یہ غلط ہے، اور میں بڑے احترام کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ کامران صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے سینیٹر صاحب کی بات کو کہا کہ ایسا نہیں ہوا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے کہا جی میری مجبوری ہے، آپ ایجیٹیٹ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے، تو یہ آرٹیکل 8 ہے کیا ویسے کامران مرتضیٰ وہاب صاحب؟ جی آرٹیکل 8 جو ہے نا وہ میرے خیال میں ٹرائلز کی بات کرتا ہے، پولیس کے حوالے سے بھی ہے
اور آرمی کے حوالے سے بھی ہے, جس کے بارے میں کامران مرتضیٰ صاحب سویلینس کا ٹرائل. یہ مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلٹی کہ کس کا ہوگا, لیکن اس کے اندر ایک آؤسٹر کلوز ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. کچھ پوائنٹس تھے جس کے اوپر وفاقی حکومت کام کر رہی تھی, اور وہ پوائنٹس میں نے دیکھے ہیں. کوئی فائنل ڈرافٹ یا کوئی ایسی چیز کے بل فائنل شکل میں آ گیا ہو, وہ ابھی تک نہیں ہوا. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت کا کہنا ہے وزیر قانون کی یقین دہانی پر مطمئن ہے. یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ہماری تجاویز لیے بغیر آئینی پیکج کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا. ہمارے ساتھ انہوں نے پیکج شیئر کیا ہے, اس بات پر بھی اتفاق رائے ہو گیا. ہماری تجاویز دیے بغیر اس پیکج کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا. ہم تمام وکلاء کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت وقت کے ساتھ اس پر باقاعدہ مذاکرات کریں گے. کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم جو ہیں وہ مسودے میں شامل نہ ہو جن پر بار کی کنسنٹ شامل. دینی عدالت کے قیام پر یہ تو مطالبہ رہا ہے بار ایسوسی ایشنز کا, لیکن اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اس پر کن لوگوں کا تقرر کیا جائے گا, اس پر ہم حکومت سے مذاکرات چاہتے ہیں. وہ انشاءاللہ شروع ہیں, اور لا منسٹر صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے سب کو تحمل سے سنا ہے. انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمارے جتنے تحفظات ہیں وہ ان کو دور کریں گے, اور ہمارے ساتھ مشاورتی عمل کو میننگ فل طریقے سے آگے بڑھائیں گے. ہم فی الحال ان کی اس یقین دہانی سے مطمئن ہیں. آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے. آئین کے بنیادی خدوغال سے متصادم کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وکلاء نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی. ترمیم کا حتمی مسودہ اس کمیٹی سے شیئر کیا جائے. وکلاء سے مشاورت کے بعد آئینی عدالت قیام یا توسیع کی ترمیم کی جائے. آرٹیکل 63A پر عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سنی جائے. وکلاء کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی کو ہڑتال کی کال کے اختیار نہیں. براہ راست لے چلیں آپ کو اسلام آباد, جہاں پر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل گفتگو کر رہے ہیں. کہ سود کی شرح جو ہے وہ 25.5% پہ ہے, اور اس بہت زیادہ تھی, اور اس کے اندر انڈسٹری کے لیے انڈسٹری چلانا بڑا مشکل تھا. ایس ایم ای کے لیے اس شرح پہ لونز لینا بڑا مشکل تھا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار نیچے کی طرف آ رہی ہے, اور 17.5% کے اوپر آج جو ہے آپ کا کائبور کا ریٹ کھڑا ہے. اور یہ ٹرینڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹرینڈ انٹرسٹ ریٹ کا بھی انشاءاللہ, کیونکہ اب آپ کی انفلیشن کنٹرولڈ ہے, کہ وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, اور یہ آگے آنے والے, اور اسی طرح اگر انفلیشن کنٹرول رہی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ایم پی سی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اس کے اندر ہمیں گنجائش, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز نے ایسی گنجائش پیدا کی ہے کہ ریل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم کھڑے ہیں, پازیٹیو ریل انٹرسٹ ریٹ, تو یہ بھی کمی کی طرف جو ہے وہ جاری ہے. اگر ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اپنی جو ہے وہ بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس کی کے سٹیج کے اوپر ہے, جو کہ فائنل سٹیج ہوتا ہے آپ کی بڈنگ پروسیس سے پہلے. تو وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مائل سٹون بھی ریچ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کرے گی انڈر دا لیڈرشپ آف میاں محمد شہباز شریف, اور یہ بھی چیزیں پازیٹیو, اور یہ مائل سٹون کے بعد انشاءاللہ ہم پرائیویٹائزیشن کو اور تیزی سے جائیں گے. ڈاؤن سائزنگ میں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کتنا سیریسلی کام کر رہی ہے. ڈاؤن سائزنگ کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کا کتنا فوکس ہے, اور کس طریقے سے پی ڈبلیو ڈی ہوئی, اور اس کے بعد اب درجنوں ادارے ہیں جن کا مرجر, جن کی ڈاؤن سائزنگ کے اوپر کام فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. تو گورنمنٹ ہر وہ کام کا. خبر آپ کو دیں گے. اور آل پاکستان وکلاء نمائندہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اعلامیہ میں بتایا گیا ہے سپریم کورٹ بار کے زیر اہتمام اور پاکستان نمائندہ وکلاء میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی. راجہ محسن اعجاز سے مزید جانیں گے. راجہ محسن, آگاہ کیجیے گا اعلامیہ سے متعلق, کیا کہا گیا ہے اس میں؟ دیکھیے, یہ جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان نمائندہ وکلاء کی جو میٹنگ تھی وہ اسلام آباد میں منعقد کی گئی, جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹیوں کے تمام ارکان نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سمیت صوبائی بار کونسلز اور ہائی کورٹ بار, ڈسٹرکٹ بار کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں جو مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تفصیلی طور پر گفتگو کی گئی, اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وکلاء کے تمام سوالات کا تفصیلاً جواب دیا. اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اجلاس کے بعد وکلاء کی جانب سے 11 نکات پر مشتمل متفقہ قرارداد منظور کی گئی,
کوئی بھی قانون سازی یا آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وکلاء کی نمائندہ تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر کسی بھی قسم کے آئینی ترمیم کا جو پیکج ہے وہ بے سود ہوگا، اور حکومت وکلاء تنظیموں کی مشاورت اور مذاکرات کے بعد ہی تمام آئینی ترمیم کو حتمی حیثیت دے۔ اجلاس فوری طور پر مجوزہ آئینی مسودے کو جو ہے وہ اس کی تشریح کا بھی مطالبہ کرتا ہے، اور اجلاس میں متفقہ طور پر مشاورت کے لیے آئینی ترمیم کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ اس کمیٹی میں وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، صدر اور سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شامل ہوں گے، جبکہ وائس چیئرمین اور چیئرمین جو صوبائی بار کونسل کے ہیں اور اسلام آباد کونسل کے وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو سید علی عمران سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ کمیٹی 7 یوم کے اندر اپنی تحریری سفارشات حکومت کو پیش کرے گی اور حکومت فی الفور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائے گی۔ شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز۔ لبنان میں مواصلاتی ڈیوائسز خوف کی علامت بن گئی۔ پیجر، واکی ٹاکی اور اسمارٹ فون سمیت دیگر ڈیوائسز کے دھماکوں میں اموات کی تعداد 32 ہو گئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اہلیہ کو ملنے والے تحائف ظاہر نہ کرنے پر تنقید کے بعد تمام تحائف ظاہر کر دیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور تمام تحائف ظاہر کیے ہیں۔ کیئر سٹارمر نے 2019 سے لے کر اب تک 1 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کے تحائف اور بینیفٹس ڈکلیئر کیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ رقم کسی بھی برطانوی رکن پارلیمنٹ کی جانب سے ظاہر کی گئی رقم سے زیادہ ہے۔ کیئر سٹارمر 2020 سے لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔